اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. محترم ناظرین السلام علیکم. میں ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں تفسیر سورہ توحید لے کر حاضر ہوا ہوں. اس میں پروردگار عالم کی وحدانیت کا ذکر ہے. ایک مختصر سا سورہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور یکتائی کا بیان دیا ہے کہ وہ ذات اپنی تمام مخلوق سے بے نیاز ہے اور اس کی مخلوق کو اس کی ضرورت ہے. مخلوق کو تو اس کی ضرورت ہے لیکن اس کو مخلوق کی ضرورت نہیں ہے. اس سورہ کی تلاوت کا ثواب پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. کتاب ثواب الاعمال میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایک دن کی نمازیں پڑھیں اور کسی نماز میں سورہ توحید نہ پڑھی تو اسے ندا دی جاتی ہے اے اللہ کے بندے تو نمازیوں میں سے نہیں ہے. تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ جس نے سورہ توحید کو پڑھا ایسا ہے جیسے اس نے قرآن مجید کی 1/3 کی تلاوت کی ہے. ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعداد میں سے ہر ایک کے برابر 10 نیکیاں عطا کرے گا جو اللہ اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کیا فضیلت اللہ نے عطا کی ہے اس سورہ توحید کی تلاوت کی. عزیزان محترم ذرا ناظرین غور کریے کیا فضیلت ہے اس کی تلاوت کی. ایک حدیث میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جنگ بدر کی رات میں میں نے حضرت خضر کو خواب میں دیکھا اور ان سے کہا مجھے کوئی چیز بتائیں جس کی مدد سے میں دشمنوں پر کامیاب ہو جاؤں. در حقیقت امیر المومنین کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی صاحب کہہ دیں کہ مولانا صاحب یہ آپ نے کیسے کہہ دیا جناب خضر کو. علی نے تو خود انبیاء کی مدد کی ہے. یقیناً علی ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی مشکل درپیش ہو اور کوئی مہم ہو تمہیں کامیابی چاہیے تو کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہو. مولا فرماتے ہیں کہ میں نے خضر کو خواب میں دیکھا اور ان سے میں نے کہا کہ مجھے کوئی چیز بتائیں جس کی مدد سے میں دشمنوں پر کامیاب ہو جاؤں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ورد کریں یا من لا ہوا الا ہو. جب صبح ہوئی میں نے اپنا خواب رسول اکرم کو بتایا تو آپ نے فرمایا اے علی آپ کو اسم اعظم کی تعلیم دی گئی ہے. آپ فرماتے ہیں بدر کے دن یہ ورد میری زبان پر رہا. راوی کہتا ہے جب امیر المؤمنین سورہ توحید پڑھتے اور اس سے فارغ ہوتے تھے تو آپ پڑھتے تھے یا من ہوا یا من لا ہوا الا ہوا یغفر لی وانصرنی علی القوم الکافرین. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ نے سعد ابن معاذ پر نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے فرمایا 70,000 فرشتوں نے جن میں جبرائیل امین بھی تھے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی. سعد ابن معاذ بہت بڑے صحابی تھے پیغمبر اکرم کے. ایک بہت بڑا مرتبہ تھا لیکن بعض روایت کہتی کہ سعد ابن معاذ کو جب کاندھا دیا نماز جنازہ پڑھائی قبر میں لے کر کے سب کچھ کیا پیغمبر نے. اور شاید سعد کی ماں نے کہا کہ تم کو جنت مبارک ہو تو آپ نے پوچھا تھا. پیغمبر نے منع کیا کہا کہ ابھی جنت کیسے کہہ دیا تم نے ابھی تو فشار قبر باقی ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی آپ نے کاندھا دیا فرشتے تھے آپ کے ساتھ اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ
فشار قبر ہونا باقی کا، ہاں اس وجہ سے کہ سعد کا برتاؤ اپنے شریک حیات کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن چونکہ بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی، بہت فضیلت ہے اور بہت ہی اہمیت ہے کہ ہمارا برتاؤ ہمارے گھر میں کیسا ہے، اچھا ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہمیں فشار قبر ہو جائے۔ ہماری شریک حیات تو کچھ نہ کہے لیکن پروردگار تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو 70,000 فرشتوں نے، جبرائیل امین بھی جس میں تھے، نماز جنازہ پڑھی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے اس شرکت کی وجہ پوچھی کہ وہ کس بنا پر ملائکہ کی نماز پڑھنے کا مستحق ہوا، کون؟ سعد بن معاذ کون سا ایسا عمل کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اتنے ملائکہ، جس میں سید الملائکہ بھی آئے نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے؟ تب جبرائیل نے کہا سعد اٹھتے بیٹھتے، پیدل چلتے یا سوار ہوتے اور چلتے پھرتے تو سورہ توحید کا ورد کرتے تھے، یعنی بیٹھتے تھے تو سورہ توحید، اٹھتے تھے تو سورہ توحید، چلتے تھے تو سورہ توحید، سوار ہوتے تھے تو سورہ توحید، کوئی کام کر رہے ہوتے تھے سورہ توحید کا ورد کرتے تھے۔ اس ورد کی بنا پر پروردگار عالم نے سعد کو یہ مقام دیا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اتنے زیادہ ملائکہ، 70,000 ملائکہ جن کی سرداری جناب جبرائیل کر رہے تھے، جو سید الملائکہ ہے وہ تھے۔ آپ غور کریے کیا فضیلت ہے عزیزان محترم اس سورہ توحید کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے سورہ توحید پڑھی گویا اس نے 1/3 قرآن، 1/3 تورات اور 1/3 انجیل اور 1/3 زبور کی تلاوت کی۔ اللہ اکبر، صرف قرآن کی نہیں، 1/3 اگر قرآن کی تو 1/3 توریت کی، 1/3 انجیل کی اور 1/3 زبور کی تلاوت کا ثواب ہے ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھنے میں۔ اللہ اکبر، فضیلت ہے، کاش کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ کاش پڑھیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی آدمی اپنے بستر پر جائے اور سورہ توحید کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے بھیج دیتا ہے، جو رات بھر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو آدمی قبرستان سے گزرے اور 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھے تو ایسے آدمی کو ان مردوں کی تعداد کے مقابل ثواب ملتا ہے، یعنی جس قبرستان میں اس نے سورہ توحید 11 مرتبہ پڑھی اس قبرستان میں جتنے دفن ہیں، اب چاہے 100 دفن ہو، 1000 دفن ہو، 10,000 دفن ہو، 1,00,000 دفن ہو، جتنے بھی دفن ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اس سورہ توحید کے پڑھنے والے کو ثواب ملے گا۔ من لا یحذر الفقیہ میں حدیث ہے، امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو اور اس طرح ہو جس طرح خالص سونا ہوتا ہے اور اس سے قیامت کے دن کسی چیز کا مطالبہ بھی نہ کیا جائے، تو اسے چاہیے کہ پنجگانہ نماز کے بعد 12 مرتبہ سورہ توحید پڑھے۔ اور اس کے بعد ایک دعا بتائی ہے عزیزان محترم، انشاءاللہ اس کے بعد میں کل کے کلپ میں اس دعا کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ہم اس سے بھی واقف ہوں۔ لیکن آپ غور کریے کہ سورہ توحید کی کیا فضیلت ہے کہ اگر توحید پڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ تعداد بھی نہیں بتائی گئی کہ 100 مرتبہ پڑھیے، 200 مرتبہ پڑھیے، 70 مرتبہ پڑھیے، نہیں، 11 مرتبہ، 3 مرتبہ، 12 مرتبہ، یہ تعدادیں بتائی گئی ہیں کہ آپ اگر اتنی مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ فائدہ ہے۔ اگر آپ اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کرنے لگ جائیں تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہے۔ آپ نے غور کیا کہ کس طریقے سے سعد ابن معاذ کے جنازے میں فرشتے آئے تھے۔ پروردگار عالم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں بھی سورہ توحید کی ورد کرنے والوں میں شمار کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔